اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ صدق اللہ العظیم صدق رسول نبی الکریم ونحن ذالک من الشاہدین والشاکرین اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں عبدالقدیر بن محمد بن عفان بلسخا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ مبارک مہینہ ہمارے نبی آقا و مولا حضرت پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ سامعین، ہم آج اس نشست میں اسی مناسبت سے ہمارے آقا و مولا سرور کائنات فخر موجودات محسن انسانیت پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پاک کے بارے میں مختصراً جاننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے سامعین، سب سے پہلے ہم جانیں گے سیرت پاک کسے کہتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے وصال اقدس تک تمام گوشوں کا ذکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس و صفات عالیہ، عبادات و معاملات، فضائل، معجزات، احوال و ارشادات وغیرہ کا جامع بیان سیرت پاک کہلاتا ہے۔ سیرت پاک کی اہمیت و ضرورت۔ دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے واقف ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے کامل نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، یقیناً رسول اللہ کی مبارک زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور زندگی کے ہر معاملات میں کامیابی کے لیے آپ کی سیرت طیبہ کو مشعل راہ بتلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، یقیناً جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنے والے ابدی سعادتوں کے مستحق اور رب العالمین کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ محترم سامعین، یہ تھی سیرت پاک اور اس کی اہمیت کے بارے میں گفتگو۔ اب آئیے سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے عرب کے حالات کیا تھے اس بارے میں جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے عرب میں ہر طرف کفر و شرک کی تاریکی و ظلمت کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ جہالت، فساد، خون ریزی کا بازار گرم تھا۔ جہالت کی حد یہ تھی کہ لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا اور پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ معاشرے میں سود خوری، عیاشی عام تھی۔ اپنے ہاتھوں سے تراشا شدہ بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، اور بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف برہنہ کیا جاتا تھا۔ غرض عرب معاشرے میں ساری بری عادتیں عروج پر تھیں۔ اسی وقت اب ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے نور مجسم رہبر انسانیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو شان رسالت کے ساتھ ساری مخلوق کے لیے ہادی و رہبر بنا کر سرزمین عرب و حجاز میں جلوہ گر فرمایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو اور ساری انسانیت کو کفر و شرک کی ظلمتوں سے نکال کر ایمان و اسلام کے نور سے روشن کرے، جہالت کی تاریکیوں کو مٹا کر علم کا اجالا پھیلائے، اور سارے عالم کو ہدایت و معرفت کے نور سے منور کرے۔ عربوں میں جہاں اتنی ساری برائیاں تھیں وہاں کچھ خوبیاں بھی ایسی تھی جو بے مثال تھی۔ عرب انتہائی سخی، بے حد مہمان نواز، بڑے ہی جفاکش، انتہائی بہادر، وعدے کے سچے اور قول کے پکے تھے۔ اسی ملک عرب میں قریش کا شریف خاندان آباد تھا۔ یہ قریشی خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھا، جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور یہیں پلے بڑھے۔ یہ وہی خاص خاندان تھا جو مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے ارد گرد آباد تھا، اور یہ قبیلہ کعبۃ اللہ کا نگران اور متولی تھا۔ قریش کے قبیلے میں بھی کئی بڑے بڑے خاندان تھے۔ ان میں خاندان بنو ہاشم تھے۔ یہ بنو ہاشم عبد المناف کی اولادوں میں سے تھے،
اور ان کے تمام اولادوں میں سب سے ممتاز یہی تھے۔ بنو ہاشم نے اپنی شادی مدینہ طیبہ میں بنو نجار کے خاندان میں کی تھی۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے شیبہ رکھا۔ یہی شیبہ بعد میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے جن کے 5 لڑکے چند اسباب کی بنا پر بہت مشہور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کی وجہ سے، اور حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہونے کی وجہ سے، اور ابو طالب آپ سے محبت اور پرورش کی وجہ سے، اور ابو لہب آپ سے دشمنی کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے بہت ہی چہیتے بیٹے تھے۔ آپ کی شادی قبیلہ قریش کے ایک بڑے شریف گھرانے میں ہوئی۔ آپ کی زوجہ کا نام حضرت بی بی آمنہ تھا۔ شادی کے چند مہینوں کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، لیکن انتقال سے پہلے حضرت عبداللہ نے اپنی ایک مبارک نشانی رشق آفتاب اور رشق مہتاب رحمت العالمین نور مجسم نبی و آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ حضرت بی بی آمنہ کو دیتے گئے، یعنی حضرت عبداللہ کے انتقال کے وقت حضرت بی بی آمنہ حاملہ تھی۔ محترم سامعین، یہ تھا اب تک کا مختصراً سیرت پاک کا بیان، جس میں ہم نے جانا سیرت کسے کہتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور عرب قوم کے حالات، سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے، اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کے بارے میں ہم نے جانا۔ انشاءاللہ العزیز سامعین، اگلی قسط میں ہمارے آقا و مولا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور بچپن کے بارے میں جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جب تک کے لیے آپ کے خیرخواہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل میری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور کوئی غلطی اور بھول چوک ہو تو اپنی رحمت سے عفو و درگزر فرمائے۔ اور ہمارے آقا و مولا رسول عربی سے میں التجا کرتا ہوں سرکار اس ناچیز کے نذرانہ عقیدت کو اپنی خدمت میں قبول فرما لے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔